پوچھا گیا کہ جو مکرہ تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی سزا دیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن قیامت کے دن یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا کا عذاب انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس طرح کی کوئی حدیث ہے جہاں تک ہاں ریاض الصالحین کے پہلے باب میں فرما رہے ہیں، کتاب النیہ میں یہ حدیث موجود ہے. واللہ اعلم. کتاب النیہ ہے کتاب الاخلاص؟ ہاں پہلے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی خوب پکار کا جواب دینے والے تھے. کون؟ ہم. یعنی یہ نعم المجیبون کی ترکیب یہ کی جاتی ہے نا کہ نعمہ ہے فعل مدح اور یہ فعل جامد ہے. اس کے بعد آتا ہے اس کا فاعل. کون ہے فاعل؟ المجیبون. اس کے بعد جو مخصوص بالمدح یا ذم اگر وہ بئس ہو وہ محذوف ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے ویسے موجود بھی ہو سکتا ہے. وہ ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کون سی پکار تھی کہ جس کا جواب اللہ نے دیا؟ علماء نے کہا اس کا ذکر سورہ ذاریات میں ہے. وہ کیا ہے؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ذہن میں ہے نا یہ آیت؟ نہیں ہمیں پکایا ربی انی مغلوب فانتصر، تو یہ وہ دعا ہے. ففتحنا، فوراً ہی آسمان سے اجابت کا دروازہ کھل گیا اور ہم نے بارش بھی نازل کی اور زمین کو بھی پھاڑ دیا. تو کیا فرمایا؟ فلنعم المجیبون ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور انہیں بھی اور ان کے اہل و عیال کو بھی بڑے کرب، بڑے دکھ. کرب کے اندر نا دکھ کا مفہوم بھی ہے اور کرب کے اندر تکلیف کا مفہوم بھی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دکھ جو ہے وہ جسمانی نہیں ہوتا، تکلیف عموماً جسمانی ہوتی ہے. تو چاہے وہ جسمانی تکلیف تھی، ان کو ستایا جاتا تھا، یا جو ان کے بارے میں مختلف القاب اور برے جو بھی جس سے انسان کو دکھ ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف دونوں سے نجات دے دی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم وجعلنا ذریتہ، اور 950 سال اپنی قوم کو پکارتا رہے تو اس میں اللہ کے بہت سے انعامات ظاہر ہوئے ان پر. ان کا بیان آ رہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کی ہی اولاد کو باقی رکھا. وجعلنا ذریتہ ہم الباقی. تو وہ جو سام، حام اور یافس بتایا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں افریقہ جو والے سارے یافس کی اولاد ہیں، ایشیا اور یورپ والے جو ہیں وہ سامی ہے، اور فلاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے سارے کے سارے. بعض نے کہا کہ کشتی میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے سوا بھی کچھ لوگ تھے، تو کیا ان کی ذریت چلی کہ نہیں؟ تو بعض نے تو اس آیت کو نص سمجھایا کہ وجعلنا ذریتہ ہم الباقی، یعنی اگر ان کے ساتھ اور لوگ تھے بھی تو اللہ نے ان کی نسلیں جاری نہیں رکھی، بلکہ نسل جس کی جاری رہی وہ سیدنا نوح علیہ السلام. اور بعض نے یہ کہا کہ ذریت کے لفظ کے اندر متبعین کے داخل ہونے کا بھی امکان ہے. تو یہاں ذریت کے لفظ کے اندر یہ بھی ممکن ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ فمن تبعنی فانہ منی، گویا وہ میری نسل ہی میں سے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. تو یہ بھی بہرحال ممکن ہے کہ وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، کہ ہم نے ان کے اوپر ایمان لانے والوں ہی کو باقی رکھا. یعنی ذریت سے کیا مراد ہے؟ ان پر ایمان لانے والے ہم الباقین، وہی باقی رہے، باقی دنیا سب ختم ہو گئی اور انہی کی اولاد آگے چلتی چلی جا رہی ہے. لیکن زیادہ قوی بات وہی ہے جو اکثر علماء نے اختیار کی ہے کہ ذریت سے مراد جو متبادر الی الذہن مفہوم ہے ذریت کا، اولاد کے معنی میں، وہی قوی ہے کہ ہم نے ان کی ہی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا. واللہ اعلم. یہ ایک یہ کہ باقی جو ہے اس کو ہم یہ باقین کہتے ہیں. جی بالکل. بقیہ یبقا سے اسم الفاعل بنا ہے، باقن، باقیان، باقون. ٹھیک ہے. باقون کی پھر حالت نصب جو ہے وہ باقی. اس میں منقوص ہو گیا، جس کو جو مثال اجبف اور ناقص، ناقص سے جب آپ اسم الفاعل بناتے ہیں تو وہ اس میں منقوص ہوتا ہے. جیسے مشا یمشی سے ماشن، سعا یسع سے ساعن، رما یرمی سے رامن وغیرہ. اسی طرح بقیہ یبقا سے باقن. بات ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان پر پچھلوں میں چھوڑ دیا.
یہاں علماء نے ایک لفظ محذوف مانا، ابھی عرض کرتا ہوں، یا تو لفظ محذوف ہے یا اس کا مفعول بھی پورا جملہ ہے آگے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں محذوف مانے تو ہوگا وَتَرَكْنَا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح و ثنا جاری فرما دی۔ بات واضح؟ حارث صاحب آج کل آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آفس میں ہوتے ہیں، صحیح۔ تو کیا فرمایا؟ ہاں، ایک تو یہ کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو، یہ اللہ کی طرف سے جملہ مستأنفہ ہے، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ترکیب، یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ آپ ترکنا کا مفعول بھی یہ پورا جملہ لے لیں، اور جملے کا اعراب ہوتا ہے محلی، تو آپ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ محل نصب میں ہے۔ کس کا منصوب ہے یہ؟ ترکنا، ہم نے آنے والے لوگوں میں ایک بات چھوڑ دی۔ اچھا، وہ بات کیا ہے جو چھوڑ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگلی نسلوں میں جاری فرما دی تمام عالمین میں؟ وہ یہ ہے کہ سب آنے والے سیدنا نوح پر سلامتی بھیجیں گے، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی کس کا؟ ترکنا علیہ، یعنی هذه الجملہ او هذا الثناء ترکنا علیہ۔ حضرت تھانوی نے کیا اختیار کی؟ یہ دوسرے والی بات میں ترجمہ کیا کہ ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ ہاں، یہ انہوں نے وہی دوسری ترکیب اختیار کی کہ جس میں اس کو مفعول بھی بنایا۔ تو اگر آپ اس کو مفعول بھی بنائیں گے تو اسی طرح ہو جائے گا، اگر نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہے؟ ہم نے پچھلوں میں ان پر ثنا چھوڑ دی، یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بندے تھے نوح علیہ السلام، نوح پر سلامتی ہو، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستأنفہ۔ واللہ اعلم، دونوں ہی بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ ہاں، حضرت کیا ترجمہ کیا نا؟ بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف، اس کے بعد آگے سلام ہے نوح پر تمام۔ ہاں، یہ پہلا والا لگ رہا ہے، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ تعریف و تصنیف چھوڑ دی، اور پھر جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کا قصہ ختم کرتے ہیں، بھئی فلاں امام غزالی کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں کیا تھے اور آنے والی نسلوں میں ان کا علم جاری ہو گیا، پھر آپ آخر میں کہتے ہیں اب کیا کہیں، آفرین ہے ان پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ آفرین ہے ان پر، یہ گویا آخر میں ایک جملہ مستأنفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نیا جملہ مستأنفہ کا مطلب ہے کہ اپنی نحوی حالت میں وہ ما قبل سے متصل نہیں ہے، اپنے نظم میں تو متصل ہوتا ہے لیکن اپنی نحوی حالت میں وہ ایک نیا جملہ ہے۔ آپ کو پیچھے اس کو کوئی مفعول نہیں دکھانا، اس کا عطف پیچھے کہیں نہیں جوڑنا، اس کو جملہ تعلیلیہ نہیں بنانا، اس کو جملہ تفسیریہ نہیں بنانا، بلکہ آپ کہیں گے کہ نئی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، سارا کچھ کہنے کے بعد آفرین ہے ان پر، بس یہ آفرین کو ایک اختتامی بات ہے، سلام علی آفرین ہے نوح علیہ السلام۔ ترکنا کا مفعول بھی اس میں کیا ہوگا؟ ثنا، یعنی محذوف ہوگا، وہی جیسے تعریف و توصیف چھوڑ دی ہم نے، اور پھر یہ تو بتا دیا چھوڑ دی، پھر قصہ ختم کیسے کیا؟ سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یعنی یہ جو دو چیزیں آئیں نا، وجعلنا ذریتہ هم الباقین اور سلام علی نوح فی العالمین، اس کی طرف اشارہ ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو جزا ہم اسی طریقے پر دیتے ہیں۔ اس سے بعض بزرگوں نے یہ استنباط کیا کہ مشہور ہونے کی خواہش تو اچھی نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں میں اور آنے والے زمانے میں اچھی ثنا کا، یعنی لوگ کہیں کہ نیک آدمی تھا، یہ اللہ کی نعمت تو ہے۔ یعنی ثناء حسن کا بغیر قصد اور ارادے کے پھیل جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا ارادہ اور قصد کر کے اس کو پھیلانا، یہ استدراج کی ایک صورت ہو سکتی ہے، یہ عذاب کی بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ مکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب ریا کا خدشہ نہ رہے اس کے بعد بالکل خاص طور پہ بعد میں خاص بالکل ایسا ہی۔ اور دوسرا کہ جیسے کہا کہ ایک خواہش اگر انسان کے اندر یہ ہو کہ ذکر حسن اس کا جاری ہو، اور وہ اس نیت سے ہو کہ گناہوں پہ پردہ پڑا ہے، مطلب یہ نیت بھی بری نہیں۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ میاں سے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کریں، تو ہم کیا اس کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے نیک ظاہر کر؟ نہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اصل میں چاہ کیا رہے ہیں کہ ہم خامخواہ لوگوں میں رسوا نہ ہو،
ولا تخزنی یوم یبعثون مثلا اجرنی من خزی الدنیا، حدیث کے الفاظ تو خزی الدنیا کے، اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، تو دنیا میں رسوائی نہ ہو، کیا مراد ہے اس سے؟ میرے پوشیدہ عیوب دنیا والوں پر ظاہر نہ ہو۔ تو اگر ظاہر نہیں ہوں گے تو ثنائے حسن اس کا لازمی تقاضا تو ہے، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اچھا آدمی تھا۔ اس معنی میں طلب کیا ہے، یہ ثنائے حسن کی نہیں ہے بلکہ ستر عیوب کی، تو یہ بھی وہ بہت بری نہیں ہے بلکہ یہ اچھی ہے، یعنی اس میں قصد اولین ثنا کا نہیں ہونا چاہیے۔ قصد اولین یہ کہ اللہ پردہ پوشی فرمائے، اس میں کیا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بندہ میں برا ہوں لیکن لوگوں میں ظاہر نہ ہو، بات واضح۔ تو فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، یہ بھی گویا ایک تعلیل سی ہے، ہم ایسے محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، کیوں نہ دیں، وہ تو ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھا۔ انہو من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین، دوسروں کو، آخرین کے اندر بھی علماء نے کا تحقیر ہے، جو پرے، وہ کیا کہیں گے ان کو اردو میں، جو سوا لوگ تھے، سوا لوگ، ان کو غرق کر دیا۔ کون سوا لوگ تھے؟ بس نوح علیہ السلام کی ذریت ہی رہی نا، باقی سب سوا تھے جن کا ذکر کیا کرنا ہے، بس وہ آخرین کے عنوان کے تحت ہے، ثم اغرقنا الآخرین۔ اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت ایک قصہ شروع ہو رہا ہے جو تھوڑا طویل بھی ہے اور اس میں کچھ تفصیلات اہم ہیں جن میں مفسرین کا بڑا سخت اختلاف واقع ہو گیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام ہی کی جماعت میں سے، بعض نے کہا کہ شیعتی سے مراد سیدنا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کو تفسیری قول ملے گا، لیکن علماء نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ ہی کی ضمیر کا جب مرجع نظر آ رہا ہے پیچھے، اور وہ ہے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقدم، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ انہی کی طرف لے کر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی ابراہیم بھی تھے، بالکل ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ الجماعہ المناصرہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے والی جماعت۔ اس لیے یہاں اگر آپ، ایک کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں کئی دفعہ بڑے بڑے مباحث ملتے ہیں، محی الدین درویش کی اعراب القرآن، اعراب القرآن بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد اسی کی دیکھا دیکھی اس کے اختصارات اور اس کی تفصیلات ہونا شروع ہو گئی، لیکن یہ تو بہت محقق کتاب ہے۔ اس میں یہاں انہوں نے تشیع کے لفظ کے اوپر، یعنی شین یا عین، جتنے معنی ہو سکتے ہیں نا، وہ 1.5 صفحے پہ سارا کچھ بیان کر دیا، بہت کام کی بات ہے۔ لیکن ان سب میں خلاصہ کیا ہے؟ تقویت پہنچانا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا، کسی کے جیسے تشیع الجنائز کیا ہے؟ تشیع الجنائز آپ کہتے ہیں نا، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کو لے کر جانا، مدد کرنا اس کی، اس کے اندر مدد کا مفہوم بھی ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، تو اس کے لیے دعا کریں گے، پھر قبر پہ جائیں گے تشییع دفن کے لیے، پھر اس کے لیے دعا کی جائے گی، تو اس میں مدد بھی ہو گئی، اس میں ساتھ ساتھ چلنا بھی ہے۔ تو تشیع کے اندر اور شیعہ کے اندر اس کی جمع کیا ہے؟ شیعون، شیعتن کی جمع شیعون، اور جمع الجمع کیا ہے؟ اشیاء۔ اس سب کے اندر مفہوم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ربط و ضبط ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ شیوع اور شاعر ہوتا ہے، ہاں اس کا بھی انہوں نے کوئی ربط بیان کیا کہ وہ بھی تقویت ہے، اصل میں آپ کی بات جو ہے وہ سنگل ہے، آپ پھیلنا شروع ہوگی، آپ کی بات کو تقویت حاصل ہوگی۔ شاع اسی طرح جو ہے انہوں نے بلکہ یہاں مذیعون کا لفظ بھی اس کے معنی میں، یعنی مشیعون کیا ہے؟ بمعنی مذیع، لیکن جب آپ اپنی بات پھیلانا شروع کرتے ہیں، یعنی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں پھر میں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، لیکن یتقوی ھذا الحدیث، تاکہ یہ بات جو ہے وہ تقویت، یعنی آپ دیکھیں 2 بندوں کی بات ہے، آپ اسی طرح سوشل میڈیا پہ پھیلانے لگے، اب سب یہ لگیں گے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ میرا ایک جھوٹ تھا جو میں نے آفاق میں نشر کر دیا، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ آدمی بیٹھ کے بولے گا ایک جھوٹ، فینشر فی الآفاق، وہ آج ہی ہو سکتا تھا، جو حدیث میں یہ الفاظ ہیں وہ آفاق میں پھیلا دے گا اسے۔ آفاق میں آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ آج کے بغیر تو نہیں پھیلا سکتے، مطلب صحیح اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے گفتگو کریں ایسی جگہ پر جہاں آپ کی بات نشر ہو جائے۔ خیر، تو اب طریقہ کیا، ترجمہ کیا بنا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ أي وَإِنَّ مِن جَمَاعَتِهِ وَعَلَى طَرِيقَتِهِ وَعَلَى مِنْ أَتْبَاعِهِ، انہی کی پیروی کرنے والے، انہی کی طریقے پر، انہی کے دین پر ابراہیم بھی تھے۔ بات واضح ہے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، اچھا کہا کہ جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، کب اپنے رب کے پاس آئے؟ یعنی یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟
کیا اپنے رب کے پاس آنے سے مراد ہے قیامت کے دن حاضر ہونا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مراد نہیں، دنیا ہی میں اپنے رب کے پاس آئے مراد ہے اپنے رب کی طرح سے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے، وہ کہیں گے دنیا میں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. تو گویا یہاں جاء ربہ سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ جاء ربہ یوم القیامہ، بلکہ جاء ربہ فی الدنیا بقلب سلیم. اب اس کا ظرف علماء نے کہا، یعنی اس کا عامل اس ظرف کا وہ پچھلا جملہ ہی ہے، یعنی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ أَيْ كَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى طَرِيقَةِ نُوحٍ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کی حالت میں حاضر ہوئے. گویا قلب سلیم پر ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ. اب یہاں قلب سلیم آپ جانتے ہیں نا، سلیم کون ہے؟ سالم، سلیمہ یسلم سے. تو اب وہ تفسیرات بہت ساری ہیں، سالم من الکفر والشرک، ایک ہی بات ہے سب. آپ کہیں من رذائل الدنیا، من رذائل الاخلاق وغیرہ وغیرہ سب. لیکن عبداللہ ابن عباس سے قول مروی ہے، گویا وہ خلاصہ ہے. وہ کہتے ہیں قلب سلیم یہ ہے ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، وہ جو حدیث میں آیا. کہہ رہے ہیں یہ قلب گویا وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ قلب سلیم کا مظہر یہ ہے، قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ وہ گویا ہر قسم کے دغل اور فساد اور دخن جو حدیث میں لفظ آیا اور رذائل سے پاک ہو گیا. اس کی دلیل کیا ہوگی؟ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو وہ کہتے ہیں جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم ایسے تھے لأنہ کان یحب لاخیہ ما کان یحب لنفسہ. تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں یعنی تعریف بالمظہر یا تعریف بالثمرہ. یعنی یہ حقیقت نہیں ہوتی تعریف کی. آپ کیسے بتائیں گے قلب سلیم کیا ہے؟ آپ کہیں گے کفر پاک، یہ بھی اس کا مظہر ہے. سلیم کیا ہے اندر سے؟ وہ تو بس پاک دل ہے، صاف دل ہے، سفید دل ہے. لیکن اس کی علامات بہت سی ہوں گی، اس کے ثمرات بہت سے ہوں گے. ان ثمرات میں سے ایک ثمرہ جب مخلوق کی طرف ظاہر ہوگا تو وہ کیا ہے؟ ان تحب لاخیک ما تحب. اور اس میں آپ دیکھیں نہ تکبر رہے گا، نہ حسد رہے گا، نہ بغض ہے، نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں ہے. تو رذائل سے انسان بالکل پاک ہو گیا. تو اذ جاء ربہ بقلب سلیم یہ ہے مراد. اور پھر اللہ کی طرف اگر اس کا رخ کریں گے تو ہر قسم کے شائبہ شرک سے بھی پاک. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو تعریف و توصیف اور خاص وصف بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین ای کان قلبہ سلیما سلامتا تامتا من الشرک، من الشرک، ہر قسم کے شرک سے پاک. یعنی شرک کے خفی کا بھی کوئی شائبہ نہیں تھا. تو یہ قلب سلیم. اور مخلوق کے ساتھ تعلق میں کیا ہے؟ جو خیر ہے وہ مخلوق کے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے خیر چاہتا ہے وہ مخلوق کے لیے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک کا تعلق ہو گیا خالق کی طرف، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور ایک مخلوق کی طرف ہے تو اس میں نفس کا کوئی شائبہ نہیں ہے. یعنی آپ یوں دیکھیں، کیونکہ جب آپ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، گویا آپ اور آپ کا نفس اور آپ کے غیر کا نفس آپ کے لیے ایک ہو گیا. نہیں ایسا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ نفس ہی نہیں ہے اس کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس نے اپنا نفس بیچ دیا. تو بہرحال حضرت ابراہیم کی یہ صفت ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اچھا پھر دیکھیے ظرف آ گیا ان کا. اب یہ ظرف پیچھے کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو سمپل طریقہ ہوتا ہے اذکر اذکر، یعنی آپ یہاں محذوف کیا مان لیں؟ اذ جاء ربہ میں بھی اذکر، آگے بھی کیا مان لیں؟ اذکر، یاد کرو جب وہ اپنے رب کے پاس. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے رب کے پاس آئے سلیم حالت میں تو اس پر دلیل کیا ہے؟ شرک کوئی نہیں تھا نا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ ماذا تعبدون. یعنی ماذا میں یہ جو زا ہے اصل میں یہ مفعول بھی مقدم ہے، یعنی کس کی تم عبادت کرتے ہو. اس میں اشارہ ہے نا، زا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے. ماذا تعبدون یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، ما تعبدون استفہام ہے. یعنی ماذا تعبدون یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ائفکن آلہۃ. کیا جھوٹے معبودوں کے بھی میں اس کی ترکیب بتاتا ہوں. کیا اللہ کے سوا افکن آلہتن کو چاہتے ہو؟ اب اس کی ترکیب میں اختلاف یہ ہوا کہ یہ جو افکن ہے کہا یہ مفعول بھی ہے اور آلہتن اس کا بدل ہے.
یعنی کیا اللہ کے سوا جھوٹ چاہتے ہو؟ اچھا وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ الہ، یعنی افکن آلہۃ دون اللہ تریدون اتریدون افکا من دون اللہ وما هو الافک، بدل آ گیا اس کا، تو بدل کے ذریعے کیا وضاحت ہو گئی افک کی۔ وہ جھوٹ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ معبودان باطلہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو خدا کے سوا ان کو چاہتے ہیں۔ بات واضح؟ یہ بھی ایک ترکیب کی گئی۔ ایک ترکیب اس کی یہ کی گئی کہ افکن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی افکن آلہتن میں ہوگا آفکین، یعنی تریدون من دون اللہ، تریدون دون اللہ آلہتن آفکین، سمجھ میں آ رہی؟ تم اللہ کے سوا معبودوں کے طلبگار ہو، چاہتے ہو، مراد تمہاری معبودان باطلہ ہیں، یہ سب جھوٹ کھڑتے ہوئے کرتے ہو۔ بات واضح؟ حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ ان کا کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہیں؟ ہاں، بدل کے اعتبار سے نیچے میں وہ دو لکھے ہیں، ایک مفعول لہو اور دوسرا یہ ہاں مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، بالکل یہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ یعنی کیا ہو جائے گا؟ افکن آلہتن دون، یہ تو ہم نے جو کیا تھا وہ بدل ہے اور حال کے اعتبار سے، بہت سے علماء نے مفعول لہو کے اعتبار سے کیا، یعنی اتریدون من دون اللہ آلہتن افکن، صرف جھوٹ گھڑنے کے لیے یا جھوٹ کے واسطے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا جھوٹ کے ارادے کی خاطر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا بتاتے ہیں؟ یہ دونوں نے لکھے ہیں کہ یہ مفعول لہو، دوسرا وہ انہوں نے لکھا کہ مفعول بھی ہے اتریدون افکن وتکون الالہۃ بدلا، وہ وہی ہو، وہ ترجمہ اس حساب سے۔ ہاں ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو ترجمہ واضح ہے نا؟ افکن حضرت ان کا کیا ترجمہ مولانا مودودی کا؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی وہی ترجمہ، یعنی جھوٹ گھڑے ہوئے معبود، یعنی آلہتن کیا ہے اصل میں؟ گھڑے ہوئے معبود ہیں، افکن ہے، تو افکن کا بدل کون ہو گیا؟ آلہتن ہو گیا۔ افکن آلہتن دون اللہ تریدون۔ اگلا جملہ بہت عجیب ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں جن میں سے دوسری بہت خوب لگتی ہے، فما ظنکم برب العالمین۔ دیکھیں ما تو ہے استفہامیہ، تمہارا رب العالمین کے بارے میں گمان کیا ہے؟ یعنی ترجمہ تو یہی بنے گا نا، فما ظنکم، تم رب العالمین کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت سے علماء نے کہا کہ مراد کیا ہے، جب تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہو تو پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ رب العالمین تمہارے ساتھ کرے گا کیا؟ سزا کیسے ملے گی تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ فما ظنکم یعنی فما ظنکم برب العالمین ان یفعل بکم، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا تصور ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو علماء نے کہا وہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تم جب اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہو تو پھر ذرا بتاؤ کہ رب العالمین کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اللہ کے سوا جب بھی کسی کی عبادت ہوگی تو یقیناً خدا کے تصور میں کوئی بڑا نقص واقع ہوا ہوگا نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جب تم معبود بنا بیٹھے تو بتاؤ کہ پھر رب العالمین تمہارے ہاں کون ہے، یعنی تمہارا رب العالمین کے بارے میں تصور کیا ہے؟ تم رب العالمین کو سمجھتے کیا ہو کہ تم نے اس کو چھوڑ کر اس کے سوا کسی کو معبود بنا لیا؟ اگر تم واقعی رب العالمین کو ویسے ہی سمجھتے جیسا کہ وہ ہے تو کیف کنتم ستلتفتون الی غیرہ، پھر تم اس کے سوا کسی کی طرف مائل کیسے ہوتے؟ جب مائل ہو گیا تو بتاؤ کیا سمجھا تم نے رب العالمین کو؟ یہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ سمجھ آئی روکیش؟ ہاں تو کیا تھا حضرت تھانوی کا ترجمہ؟ ترجمہ وہی ہے، تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی تم نے اس کی عبادت ترک کر رکھی ہے تو کیا اس کے معبود ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ ہاں یہ دوسرے کے قریب ہے، یعنی یہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے تو پھر رب العالمین کے بارے میں کیا سمجھتے ہو تم؟ کیوں نہیں اس کی عبادت کر رہے؟ بات واضح ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ فما ظنکم برب العالمین ان یفعل بکم، وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ، نہیں، تم یقیناً اس کے بارے میں کچھ غلط تصورات اور شبہات میں مبتلا ہو گئے ہو، تو کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے؟ اسی جیسے فرمایا نا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ بھی آیا عبادت کے بعد کہ یہ سارا کچھ خدا نے کیا تو تم اللہ کی عظمت کا خوف اور اللہ کی عظمت کا ادراک کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم اللہ کے سوا تو اللہ کو کیا سمجھا تم نے؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا سمجھا، یہ وہی بات مولانا مودودی کا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اسے یہی بولے شک و شبہات والے نہیں دوسرا بھلا ہی تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے کپڑے اس پہ ہم نہیں سو سکتے ہے؟ کیا لکڑی پتھر؟
یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات سروں کی تفسیر ہے؟ ہاں وہ یہی پہلا والا مفہوم، دوسرا والا مفہوم لے رہے ہیں، یعنی ان دی اینڈ بات وہی ہے، فما ظنکم برب العالمین، تم نے خدا کے بارے میں کیا گمان قائم کر لیا کہ تم لکڑی اور پتھروں کو بھی سمجھتے ہو کہ وہ اس کے شریک ہو سکتا ہے. بات ہے وہی بات ہے، فما ظنکم برب العالمین. یعنی یہ آیت ویسے تو اس کی تفسیر تو سمپل سی ہے، لیکن یہ بہت اہم آیت ہے. یعنی آپ کہیں کہ جیسے مراقبے کے لیے آپ کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ادھر ہیں اور ادھر کبھی کسی کی چاپلوسی کر رہے ہیں، کبھی کسی کی، پھر آپ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنا میں نے غیر اللہ پر اعتماد شروع کر دیا ہے. فما ظنی برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں نے سمجھا کیا ہے اس کو، میں نے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ فما ظنکم برب العالمین کا مطلب ہے جہاں بھی شرک واقع ہوگا، جہاں بھی غیر اللہ پر کوئی اعتماد اور توکل کی کیفیت ظاہر ہوگی، جہاں بھی غیر اللہ سے محبت اور خوف کا وہ تعلق پیدا ہوگا جو خدا ہی سے ہونا چاہیے، تو وہاں سوال اللہ کی طرف سے یہی ہے، فما ظنکم برب العالمین، یقیناً تم رب العالمین کو سمجھ نہیں سکے، تمہارا رب العالمین کے بارے میں خیال کیا ہے؟ واللہ عالم. کوئی فصیح آدمی ہوگا تو وہ اس کو صحیح الفاظ میں بیان کرے گا. ہاں ماں وہ ذرا ایک الگ مفہوم میں ہے، لیکن وہ بھی قریب ہے اس کے، کہ تم جو اللہ کی نافرمانی اور شرک پر، تو تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں، قریب ہے اس کے. ہمارا ظن، لیکن اس کا سیاق شاید تھوڑا سا فرق ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وہی مفہوم ہے، یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، اور طالب اور مطلوب دونوں ہی اتنے کمزور ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا ما قدر اللہ حق قدره. تو یہاں بھی وہی ہے کہ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، یعنی ما قدرتم اللہ حق قدری، ایش ظننتم بربکم، ماذا ظننتم بربکم. وہی مفہوم ہے. آپ دیکھیں کہ نہیں. اب جو اگلی آیت ہے نا، فیہ اختلاف عظیم، ٹھیک ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے نظر کی ستاروں میں. ٹھیک ہے، اب یہ نظر کی ستاروں میں یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں. فقال انی سقیم، یعنی فقال یہ بتا رہا ہے کہ یہ قول جو انی سقیم کا ہے یہ متسبب ہے، برآمد کہاں سے ہوا ہے؟ نظر نظرۃ فی النجوم، کوئی الگ سے جملہ نہیں ہے. یوں کر کے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں. فتولوا، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں مشہور بات کیا ہے؟ ایک حدیث آئی کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. ابراہیم علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، کون سی روایت ہے؟ بخاری کی. ابراہیم نے بس 3 ہی جھوٹ بولے علیہ السلام، ان میں سے ایک یہ حدیث کے مطابق. ایک کیا ہے؟ انی سقیم، بیمار تو نہیں تھا. اور ایک کون سا؟ سورہ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے، اس سے نہیں، سورہ مریم سے اگلی صورت میں، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہتے ہیں اس نے کی. اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت سارہ کو کہا کہ وہ میری بہن اخت. تو کہا کہ یہ ثلاثہ کذبات ہے. اگرچہ علماء تفسیر جو شرح ہے، شرح حدیث، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاریض ہیں، یہ کذب سوریہ ہے، اپنی صورت کے اعتبار سے کذب ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کہا جن لوگوں نے یہ تسلیم کر، ویسے حضرت امام راضی کو تھوڑا سا غصہ ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کو قبول کرنے میں تھوڑے سے وہ تردد سے کام لے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ معاریض بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک صاحب سے بات ہوئی میری، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں نہیں حدیث مانتا ہے. امام راضی نے ان سے کہہ دیا، کہتے بخاری کی. انہوں نے کہا کہ اس کے تو آپ سارے راویوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس میں اتنے سارے راوی ہیں بیچ میں. انہوں نے کہا کہ تم حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہہ رہے ہو تو بہتر نہیں کہ راویوں کو جھوٹا کہہ دیا جائے. امام راضی نے یہ جواب دیا، دیکھو حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا علیہ السلام، بہتر ہے کہ راویوں کو جھوٹا کہہ دو. تو راویوں کو جھوٹا کہہ دو گے تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو مان بھی لیں تو اس کے اندر صورت کذب ہے، حقیقت کذب نہیں ہے. صورت کذب ہے، حقیقت ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کذب کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے فنظر نظرۃ فی النجوم. اس کے بارے میں مشہور رائے یہ ہے، جو بعض صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی. ٹھیک ہے، ستارے، یہ مختلف آراء یاد کرنا ہو تو کر لیجیے گا، مجھے خود یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ترتیب سے آتی ہیں کہ نہیں.
فنظر نظرۃ فی النجوم میں مشہور رائے کیا ہے، ان کی قوم ستارہ پرست تھی، ستارہ دیکھ کر وہ حالات معلوم کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی ایہام یعنی وہم دیا اپنی قوم کو، جب وہ عید کے لیے کہیں نکل رہے تھے، وہ بھی کہیں میلہ تھا، میلے ٹھیلے پہ جانا تھا، تو انہوں نے یوں کر کے جیسے دیکھا، ان کو صرف وہم دلانے کے لیے کہ میں ستاروں سے کوئی اپنی حالت دریافت کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں ہاں نہیں میں تو بیمار ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. بات واضح کہ نہیں، یعنی میں تو مجھے لگ رہا ہے ستاروں، یہ نہیں کہا انہوں نے، لیکن فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں تو بیمار، میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ. لہذا فتولوا عنہ مدبرین، چلے گئے وہ لوگ وہاں سے. فراغ الی آلہتہم، جو آگے قصہ آ رہا ہے. بات واضح. اچھا، سلف ہی سے ایک اور رائے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص اوقات میں بخار آیا کرتا تھا. اب یہ پتہ نہیں کیسی رائے، لیکن پتہ نہیں کہاں صحیح اسرائیلیات ہے، خاص اوقات میں بخار آتا تھا. تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا وقت معلوم کرنے کے لیے کہ بخار کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ستاروں سے وقت بھی معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہی ٹائم آ رہا ہے، میں تو سر درد ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، اس وقت ہوتا ہے عموماً. کہہ رہے کچھ لوگوں کو میگرین کا درد ہوتا ہے، کچھ کو کیا، اور اوقات بھی ہوتے ہیں کہ شام مثلاً عشاء کے بعد شروع ہو گیا، 9 بجے شروع ہو گیا، کچھ خاص اوقات میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کان یعتریہ الحمى فی وقت مخصوص، ایک وقت مخصوص میں انہیں بخار آتا تھا. تو انہوں نے کہا انی سقیم، وہ وقت مخصوص آ گیا. کیسے آ گیا؟ نظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. بات واضح، یہ تو ہو گئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مولانا امیر حسن اصلاحی رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے نا سارا، کہ وہ میلے پہ جا رہے تھے ٹھیلے پہ، کہہ رہے ہیں بالکل فارغ قصہ ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کہاں لمحے نے کہا میلہ ٹھیلا کوئی ہے ہی نہیں ادھر. یہ تو بلکہ یہ لوگ کسی معبد میں جمع تھے عبادت وغیرہ کے لیے. کہاں جمع تھے؟ معبد میں عبادت کے لیے. وہاں حضرت ابراہیم نے دعوت دینی شروع کر دی، تعبدون ما تنحتون واللہ، مطلب اور چیزیں بھی شروع میں، یہ تو بعد میں آ رہی ہے، اس سے قبل انہوں نے بیان کی. بہرحال لیکن ابھی انہوں نے بات اپنی اس طرح پوری طرح واضح نہیں کی، بلکہ کچھ اشکالات سے ظاہر کر رہے ہیں. اب معبد بند کرنے کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا ہم نکلتے ہیں جی چلو. انہوں نے کہا کہ میری تو وہ یوں کر کے، ہاں وہ کہتے ہیں ٹائم دیکھنے کے لیے، کیونکہ ستاروں کی طرف نظر تک کہتے ہیں اچھا کیا ٹائم ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں میں ٹائم کافی تھک گیا ہوں میں اس وقت، تو میرا گھر تھوڑا دور ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. ان کی نیت کیا تھی کہ میں معبد میں ہی سو جاؤں گا اور صبح رات کو ان کے سارے بتوں کا صفائی کر دوں گا. تو انہوں نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم، وقت جاننے کے لیے دیکھا اوپر، اور کہا کہ بھئی میں کافی تھکا ہوا ہوں، میں ابھی واپس نہیں جا سکتا، تو مجھے یہیں چھوڑ دو. فتولوا عنہ مدبرین، وہ چھوڑ کے چلے گئے. فراغ الی آلہتہم فقال، وہ جو بھی آگے آ رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی دلیل، اس قول کی دلیل سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء میں بھی ہے. وہاں کیا کہتے ہیں؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین. اور اس سے پہلے وہ دعوت یہی دے چکے ہیں، قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون افکا آلہۃ، گویا ان کے ساتھ معبد میں کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے افکا. تو وہاں کہتے ہیں اچھا ذرا تم جب یہاں سے جاؤ گے نا تو پھر دیکھنا میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا چال کرتا ہوں. تو پھر وہ چلے گئے، خود یہاں ٹھہرنا ہے، اس کا کیا بہانہ بنایا؟ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. بات واضح. چوتھی رائے جیسے علامہ ابن عاشور علیہ الرحمہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ نہ وقت دیکھنے کے لیے تھا، نہ ستارہ پرستش کے لیے، نعوذ باللہ، یا کوئی علم غیب جیسے وہ سمجھتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ، انہوں نے کہا نا چلو میلے ٹھیلے میں، یعنی میلے ٹھیلے میں جانے ہی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا. تو آپ یوں کر کے دیکھ غور و فکر سا کرتے ہیں نا، یوں کر کے، تو یہ غور و فکر کر رہے ہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھنے سے مراد کہ اچھا چلو نہیں میرے لیے جانا مشکل ہے، میں بیمار تھا انی. اور پھر حدیث انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ تعریضاً لیں گے، تاکہ ہر شخص نے بیمار ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، کسی درجے میں وہ بیمار ہوتا ہے. سقیم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے انی ساسقم، یہ بھی روایت سلف سے ثابت ہے کہ میں بیمار ہو ہی جاؤں گا، پرتوں ترسوں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہی زندگی میں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو انی سقیم میں اسم الفاعل ہے نا صفت مشبہ، تو اس میں جیسے آپ کہیں نا انی فاعل، آپ کہیں یہ کام کرتے کیوں نہیں، میں کہوں گا انی فاعل، میں کروں گا. تو یہاں بھی کیا ہے انی سقیم، وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا. اور اصلاً کیا ہے کہ میں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، تو یہی تعریض ہوتی ہے نا
کہ آپ ان کو کچھ اور مفہوم سمجھائیں اور آپ کہیں کہ جو جملہ میں نے بولا تھا وہ ذو معنی، تو فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم۔ پانچویں رائے کیا ہے؟ حضرت تھانوی کیا رائے؟ یہ کہ ستاروں میں ان کے اعتقاد کے موافق، ہاں جو مشہور رائے ہے، یعنی اعلیٰ اعتقادی للایہام، ایہام کے لیے، اور انی سکیم سے مراد یعنی ستاروں کی طرف یوں کر کے دیکھ لیا ویسے ہی، اور انی سقیم سے کیا؟ وہی کہ مستقبل میں ہوگا، ہاں انی ساسقم، تفصیل بیان کی کہ کبھی نہ کبھی موت سے پہلے لازمی طور پر یا نہ بھی ہو تو موت جو ہے بھی ایک سفر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ مولانا مودودی کیا کہتے ہیں؟ اتنے بھی ہاتھ میں یہ انہوں نے دیکھو گے وہی والا تو ترجمہ بتاؤ بس۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت، ہاں یعنی بس پتہ چل گیا نا کہ طبیعت خراب ہے، مراد یہ کہ یہاں بیماری کے مفہوم میں لیا۔ دیکھیں ایک پانچویں رائے ہے جی، اس میں وہ مستقبل کا مفہوم کیا تھا؟ اسم الفاعل میں نا ویسے حال کا مفہوم بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کہیں نا کہ تم یہ کام کرو گے اور میں کہوں انی فاعل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض مثلا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو اس میں مستقبل کا قصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو انی سقیم میں یہی تعریض ہے کہ ذو معنی بات ہو، وہ یہ سمجھ لیں میری مراد کچھ اور ہے۔ لیکن پانچویں رائے امام راضی نے نقل کی ہے، اس کو کوئی ترجیح نہیں دی، اور اگرچہ وہ عادی رائے ہے، اس رائے کو مکمل کچھ بات کے علماء نے کی۔ وہ عادی رائے یہ ہے کہ وہ فنظر نظرة فی النجوم سے مراد ستاروں کو دیکھنا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ نظر نظرة الی النجوم تھوڑی ہے، نظر نظرة فی النجوم ہے، اور عموماً اگرچہ فی الی کے معنی میں آ جاتا ہے لیکن یہ مجاز ہوتا ہے۔ بات واضح ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجاز، یعنی اگر آپ نے کہنا ہے میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں بالفعل، تو انظروا الی النجوم، آپ نہیں کہیں گے انظروا فی النجوم۔ قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھیں گے فی نظر کے ساتھ آتا ہے تو کس معنی میں ہے؟ غور و فکر کے لیے، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے ملکوت میں نظر نہیں کی؟ مراد کیا؟ غور و فکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان میں غور نہیں کیا۔ وان عسى، اب اس پہ نظر تو کی نہیں جا سکتی فزیکل، یعنی اولم ينظروا فی ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، کہ ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ چکی ہے۔ تو نظر فی اپنے زیادہ استعمال میں بمعنی غور و فکر کے، تو کہا کہ نظر نظرة فی النجوم کا مطلب ہے وہ پوری کہانی جو آپ پڑھتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا فلما افل، کیا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، اس کے بعد کیا ہے؟ چاند ہے، اس کے بعد سورج ہے، تو یہ نجوم ہے نا۔ نظر نظرۃ التأمل والتفکر والاعتبار فی النجوم، اللہ نے اشارہ کیا ہے، ہاں تفصیل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے لیے یہ انعام تھا، لیکن جو ان کا قصد تھا وہ آگے ہی آیت ذکر کیا ولم ينظروا فی ملکوت، ہاں لیکن وہ تو قوم کے سامنے کر رہے ہیں، یعنی اس میں ہاں یعنی اس میں تو آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ نظر نظرة فی النجوم میں اس وقت قوم کو ایہام، کہہ رہے ہیں یہ واقعی نہیں ہے، یعنی یہ قوم کو ایہام ہی نہیں دے رہے، ادھر بھی تو ایسے ہی نہیں اس میں تو قول هذا ربی، وہ سب خطاب کر رہے ہیں ان سے، اس کے بعد فلما افل نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ لیکن اس میں کوئی ایک رائے ہے نا کہ وہ یہ جو ہے یہ محاجہ ہو رہا ہے اور یہ ان کا قول نہیں ہے، یہ اس پہ کر رہے ہیں محاجہ، ہاں یہی میں بتا رہا ہوں یہ محاجہ ہے، تو اس میں قوم کو ایہام کوئی نہیں ہو رہا نا، یعنی نظر نظرۃ میں جو یعنی اگر وہ قصہ آپ لیں گے تو یہاں پھر آگے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اس وقت غور و فکر کرنا مقصود کر رہے ہیں اور ان کو ایہام یہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ قصہ ہی پورا وہی ہو جائے گا، یعنی نظر نظرۃ فی النجوم، اور کہا کہ میں تو تمہارے ان سے بیدار ہوں بالکل، یعنی میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، انی سقیم، یعنی وہ کہا کہ سقیم بری کے مفہوم میں آتا ہے، سقم الابدان بھی ہوتا ہے، سقم القلوب بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات امام راضی نے نہیں لکھی ہوئی، اس کی طرف اشارہ تو کر دیا کہ یہ وہ ہے، لیکن سقیم کا تعلق نہیں بیان کیا۔ یہ مولانا متولی الشعراوی جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں کی، کہتے ہیں کہ سقم کا تعلق اس طرح، جب آپ کہتے ہیں نا میں تمہارے ان افعال سے بالکل بیزار، کہتے ہیں سقیم آ جاتا ہے، انی سقیم، تو جیسے انہوں نے وہاں کیا کہا تھا انی بریء مما تشرکون، یعنی اس نظر نظرۃ فی النجوم کے بعد وہاں ان سے قول کیا برآمد ہوا انی بری، اور یہاں نظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، یعنی آپ کہتے ہیں نا میرا تو دل خراب ہو رہا ہے تمہارے خیالات سے، تو انی سقیم، تو سقم الابدان نہیں ہے بلکہ
سقم القلوب ہے. سر تو اس میں حدیث کیسے حدیث میں کیسا ہے؟ حدیث کی طرف انہوں نے اتنی توجہ نہیں کی. ہاں یعنی اس رائے میں آپ زیادہ کہیں گے کہ وہ کوئی اور واقعہ ہو جائے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایہامن بھی کسی موقع پر یہ کہا ہوگا. ایہامن بھی اس وقت نہیں کہا. اس وقت تو انی بری ان کے مفہوم میں انی سقیم لیکن اگر ویسے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر مولانا امین الصلاحی اور ان کے دونوں اقوالوں کو جمع کر لیا جائے نا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ معبد میں ہو, وہاں انہوں نے یہ استدلال پورا قائم کر کے دکھایا. اچھا یہ ستارے اس کو تم کہتے ہو, یہ تو ڈروب ہوتی ہے, مطلب معبد میں سب لوگ جمع ہیں, وہاں انہوں نے نظرتاً فی النجوم کیا کیونکہ پیچھے آ رہا ہے. پہلے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت بھی دی ہے, پھر انہوں نے کہا اچھا تم ستاروں کی پرستش کرتے ہو, ستاروں پہ غور کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آخر میں کہتے ہیں انی بری. اب قرآن مجید حکایت بالمعنی ہی کرتا ہے نا انڈیا. تو اگر مولانا امین الصلاحی کا قول لیں کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں چلو یہاں سے, وہ کہتے ہیں سقیم, یعنی مراد ان کی یہی تھی انی سقیم, یعنی جب یہ سارا استدلال قائم کرنے کے بعد انہوں نے کہا انی بری, مراد بری کا لفظ کی جگہ انہوں نے کیا استعمال کیا, سقیم. تو پھر قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رات گزار چلے گئے, یعنی بعد ان تولوا مدبرین لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اگلے دن جب انہیں پتہ چلا ٹوٹ گئے اسنام تو انہوں نے کہا فتن یذکرون, رات ہی ایک صاحب ان کا بیٹھ کے جو ہے نا ذکر کر رہے تھے, ذکر بد ان معبودوں کا. قولوا سمعنا فتن, اب کب سنا اس فتن کو, یعنی رات ہی بات ہو رہی تھی مجمع میں. قولوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم, ابراہیم تھا وہ جو اس کہ یہ رب نہیں ہو سکتا, میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. تو یہی یذکرہم سے کیا مراد ہو سکتی ہے, یذکرہم بالخیر لا یذکرہم بالسوء. تو گویا ان کے ہاں یہ بات ہو گئی تھی کہ رات کو بالفرض, یعنی اگر مولانا امین الصلاحی والی بات لیں تو اس کو لے آؤ جلدی سے ان کو, فأتوا به علی اعین الناس, اور اس کے بعد فوری کیا کہا, قالوا حرقوه وانصروا, اور یہاں بھی فوری کیا کہیں گے, قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه فی الجحیم. تو واللہ اعلم, یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں احتمالات کی دنیا ہے. لیکن واقعی یہ بات میں نے نہیں دیکھی کہ اس طریقے پر غور کیا ہو کہ نظرہ یہاں فی آیا ہے تو وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ فی علاقے معنی میں آیا ہے. جیسے اس میں کچھ تو انہوں نے کر دیا, انہوں نے کہا کہ حقیقت کے اعتبار سے نظرہ فی تھا, ایہام کے اعتبار سے نظرہ الہ تھا, کیونکہ نظرہ فی میں ہاں بالکل ہو سکتا. ہاں لیکن وہ اس کو پھر لے اسی واقعے پر ہیں, یعنی انہوں نے اس کو عید پہ جانے نہ جانے یا اس طرح کا جو چکر ہے. لیکن اگر وہ لے لیں تو وہ کیا ہے, یہ استدلال انہوں نے پورا قوم کے سامنے پیش کیا. فقال, اور دیکھیں ویسے قرآن کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں نا تو ایسے لگ رہا ہے کہ انی سقیم جو ہے وہ مطلب قول برآمد ہوا ہے اس نظر کے نتیجے میں, یعنی فنظر نظرۃ فی النجوم. اب اگر وہ محض ایہام والی بات ہونا تو اس میں نظر نظرۃ فی النجوم سے یہ انی سقیم والا قول برآمد نہیں ہوا. یعنی اگر آپ دیکھیں انی سقیم تو انہوں نے ردہ کیا ہوا, انی سقیم ان کو ان کے ایہام کے لیے کیا کیا, نظر نظرۃ فی النجوم. لیکن پھر بھی چونکہ ترتیب یہی بنی تھی, فا ترتیب کے لیے آتا, تو اس لحاظ سے یہ قول نظر کے بعد برآمد ہوا, تو بس انہوں نے کہہ دی فقال انی سقیم. انگلش کا مقابلہ ہوتا ہے I'm sick of you. آئی ایم سک آف, ہاں قریب, آئی ایم سک آف, اس کا مطلب sick of you. ہاں وہ یہی جیسے ہم اردو میں بھی نا اس سے قریب المعنی الفاظ بول لیتے ہیں کہ بیمار نہیں, بیزار آتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کا. فنظر, انگلش میں صحیح ہوا, آئی ایم سک آف یو. یہاں ترجمہ کیا ہے انگلش میں, تمہارے پاس ہے بھی تب, ہاں آئی ایم سک آف یو ہی ہو شاید. حضرات اس پہ غور کیجیے, فنظر نظرۃ فی النجوم, یعنی اس میں احتمالات ہیں, تو اس پر غور کر کے آپ بتائیے گا کیا سمجھ میں آتا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نظر فی بھی الہ کے معنی میں آ جاتا ہے, لیکن آپ کو قرآن مجید میں آئی ایم ریئلی سک, یعنی وہ بتانے جا رہے ہیں کہ حقیقی طور میں واقعی بیمار ہوں, وہ سک آف یو نہیں لیا انہوں نے. لیکن یہ آئی ایم ریئل, اچھا وہ انی کی وجہ سے لے لیا نا, انی سقیم. نہیں وہ پھر معذوف ماننا پڑے گا, آئی ایم ریئلی سک آف یو, معذوف سا لگ رہا ہے کچھ. انگلش میں بھی پھر معذوف نکالے, بلکہ ریئلی کی مطلب اس کی وجہ سے نا انہوں نے احتمال مجاز ختم کر دیا. آئی ایم سک جب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم سک, اب وہ آپ کے ایکسپریشن سے بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے, لیکن ریئلی سک
تو اس کا مطلب یہ کہ میں واقعی بیمار ہوں. نہیں خالی سکھ میں بول دیا جاتا ہے اس بات. ہاں بول دیا جاتا ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا تاکید سے رفع مجاز ہو جاتا ہے، تو شاید یہاں بھی انگلش میں ہوتا ہوں. انگریزی عربی والے قواعد انگلش میں لگاتے. ہاں یہ کس نے یوز کیا؟ کیا ترجمہ؟ آئی ایم ال. اباؤٹ ٹو بی. ہاں جیسے انی سأسقم کا مفہوم ہے، یعنی یہاں انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم اصل میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بیمار ہوں، بالفعل نہیں ہے بلکہ میں بیمار ہوں گا. تو کیا ہے؟ آئی ایم اباؤٹ ٹو بی. ہاں تو دیکھیں ہاں سکھ کے اندر بیداری کا مفہوم بھی ہے، سک آف یور ایکشنز اور اس طرح جو بھی ہم بولیں تو اس میں بیداری صحیح ہے. واللہ اعلم. لیکن بڑی خوبصورت آیت ہے. فنظر نظرت. شیخ عبد الباسط کی تلاوت میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا، اگر مجھے وہ مل گئی تو آپ یہ سن لیجئے گا محفل تلاوت جو انہوں نے شروع کیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تو وہ سنیے گا. اور ان خصوصاً جو اگلی آیات ہیں نا وہ بہت کمال انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. کہاں سے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. اور آگے تک وہ اگرچہ ان کے بڑھاپے کی تلاوت ہے لیکن وہ بہت خاص ہے. بار بار سنیں گے تو اس کا ایک ذوق پیدا ہوگا کہ اس کے اندر تلاوت میں ہے کیا. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کہیں ٹھیک ہے، 2 4 5 دفعہ سن لیجیے گا پھر معلوم ہوگا کہ کیا ہے اس کے اندر. کہاں سکھ کیا؟ ہاں انہوں نے کیا کہا؟ ہاں وہی ہے نا بیداری کے سکھ ایٹ ہارٹ. یعنی یہ بری والا انی ثقیل. واللہ اعلم. آیت نمبر 115 أليس كذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ولقد أمرنا آدم من قبل بعدم القرب إلى الشجرة ولكنه نسي. ولكن العلماء اختلفوا في الشيء الذي نسيه سيدنا آدم عليه السلام. ما الذي نسيه؟ ذهب أكثر المفسرين أن الذي نسيه آدم هو قول الله سبحانه وتعالى لا تقربا هذه الشجرة، فإنه نسي أن هذه الشجرة محرمة. هذا ما ذهب إليه جل المفسرين. ولكن ابن عاشور رحمه الله تعالى يقول كيف هذا؟ يعني كيف قلتم بأن آدم عليه السلام لم يكن ذاكرا أن هذه الشجرة محرمة مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف على لسان شيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فكيف قلتم يا معشر المفسرين بأن آدم نسي أي ذهل وغفل عن الشجرة المحرمة مع أن الشيطان يذكره بأن هذه الشجرة محرمة ولكنها حرمت لئلا تكون ملكا أو لئلا تكون من الخالدين. أليس كذلك؟ فهذا القول ليس بصحيح. فذهب ابن عطية رحمه الله تعالى بأن معنى النسيان هنا الترك، كما نقول في حق الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنسى. لا كذلك اليوم تنسى، أو كما قال في سورة التوبة ايش قال والمنافقون نسوا الله فنسيهم. فالله سبحانه وتعالى مستحيل عليه أن ينسى، ولكن بمعنى تركهم في جهنم وتركهم كما يترك الناس الشيء ولا يسأل عنه.